میم تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ آج بیل ہونے کا چانس تھا کہ بیل ہو جائے گی. ابھی جج صاحب نے آپ کو تقریباً 3 گھنٹے اس وقت انتظار کروایا، جبکہ یہ ایک بڑا سمپل سا کیس ہے کہ ایک بندہ چترال میں موجود ہے، اس کو بیل ملنی چاہیے. اس طرح سے آپ کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس پہ آپ کا کیا سٹانس ہے پلیز؟ دیکھیں، مجھے تو میں نے جیسے آپ کو کہا، مجھے تو ججز پہ بھی ترس آتا ہے. اچھا. آپ کو پتہ ہے جب عمران خان کے یہ جو سائفر کیس وغیرہ ہو رہے تھے، وہ جج اتنا پریشان تھا. وہ ایک جج کی چیف تھے، انہوں نے چھٹی مانگی تھی، انہوں نے کہا تھا سزا دیے بغیر آپ کو چھٹی بھی نہیں ملے گی. اور ایک جج سے ان کے بیٹے کی کہا تھا کہ جب تک تم عدت کیس میں سزا نہیں جلدی سے دو گے، ہم تمہارے بیٹے کی شادی بھی نہیں ہونے دیں گے. اب مجھے بتائیں گھر میں ان لوگوں کے ساتھ کیا مجبوریاں ہوتی ہیں کہ آج ابھی بھی نہیں. یہ کیس شاریز کی تو ان کو ڈسچارج کر دینا چاہیے تھا جج کو، سب کو پتا تھا. وہ سارے شواہد سامنے رکھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پروسیکیوشن نے کیا آگے سے دی تھی، ڈنڈا برآمد ہوئے 2 سال 7 مہینے کے بعد. جب اس قسم کے شواہد ہوں تو میں سوچتی ہوں جج صاحب وہاں بیٹھ کے کتنا شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں. انہوں نے تو ایک سوال بھی نہیں پوچھا ڈر کے مارے، کیونکہ وہ ڈنڈے کے علاوہ اور کیا ان کے پاس ہے. تو اس لیے جج صاحب پہ بھی ترس آتا ہے، لیکن ججز کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ انصاف نہیں دے سکتے تو پرنسپل کے طور پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم یہ پریشر نہیں لے سکتے اور انصاف نہیں دے سکتے. اور یہ جو انصاف کی یہ جو کرسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے آتے ہیں کہ ہم انسانوں کو انصاف دیں گے. اگر نہیں دے سکتے تو کرسیوں سے ہٹ جائیں. تو اب جج صاحب بیچارے کیا کہتے ہیں. انہوں نے جب کہا جو انویسٹیگیشن آفیسر کو کہ سارے شواہد میں نے تمہیں پکڑائے تھے، تم نے انویسٹیگیٹ کر لیا، تو اسے کہا بارش ہو رہی تھی. اب جج صاحب شرمندگی میں اسے دوسرا سوال بھی نہیں پوچھا، چپ کر کے اٹھ کے چلے گئے. نہ انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ سنایا. ویسے میں کہوں جج صاحب کو، جج صاحب یہی کہہ جائیں کہ دیکھو ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا اور میں مجبور ہوں، ہم سمجھ جائیں گے، لیکن کہیں تو صحیح کچھ. وہ کچھ کیے بغیر چلے گئے اٹھ کے، اور نہ ہی اس کو چھوڑا اور نہ ہی اس کو بتایا کہ ہم نہیں چھوڑ رہے. تو ہم آپ کے آگے کیا آگے جواب دیں گے اس کے اوپر؟ پچھلی مرتبہ ATC میں آپ نے پوری قوم کو کہا تھا کہ حکومت کی صرف ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو بھی کھڑے ہونا ہوگا سیلاب زدگان کے لیے، اور آپ نے تمام لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا آپ لوگ جائیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کہیں پہ مریم نواز کی تصویر نہیں لگی ہوتی تو وہاں امدادی سامان نہیں دینے دیا جاتا، وہاں پر پہنچایا نہیں جاتا، کیمپس اکھاڑ دیے جاتے ہیں اگر وہاں پر کوئی مریم نواز کی تصویر نہیں ہوتی. تو اس میں کس طرح سے لوگ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے اس کا ٹک ٹاک دیکھ کے بھی تو یہ کہا تھا سب کو، دیکھیں انسانیت ہمیں خود اپنی مدد آپ پہ کرنی پڑے گی. جو یہ حرکتیں کر رہی ہے، دریا کے اندر کشتی میں سیریں کر کے، دریا کے اندر تھے لوگ، سیلاب زدگان راوی کی سیر کر کے ہونا تھا. اسی لیے کیونکہ یہ ریلیف کا کام بہت کیا ہوا ہے فلڈز میں، اس لیے میں نے کہا کہ ساروں کو نکلنا چاہیے مدد کرنے کے لیے. کیونکہ یہ بیچاری تو ٹک ٹاک بنا رہی ہے، یہ لوگوں کے جن جگہوں پہ پہنچی ہے. آپ کو پتہ سیکیورٹی ریزنز کے لیے انہوں نے وہاں پہ ساروں کو کرفیو لگایا ہوا تھا، وہاں پہ اسکرپٹ بن رہی تھی. اگر ٹک ٹاک بنانے کے لیے جانا ہے، اس سے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان پہ نہ ڈیپینڈ کریں صرف. اور یہ جو اداروں کی بات کرتی ہوں، جب اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے جو سانحہ کیا، ایک قسم کا جو بہت بڑی سیریس چیز ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سرکاری لوگ، اتنا بڑے اسکیل پہ سرکاری محکموں کی میں بات کر رہی تھی. اس بیچاری کے اوپر نہ ڈیپینڈ کرو، یہ صرف دریا پہ اوپر نیچے پھرے گی. اس کو دل میں احساس بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کو خود مدد کرنی پڑے گی، مل کے نکلنا پڑے گا. جو جتنا کر سکتا ہے اس کو اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور جو 2010 کا بہت بڑا سیلاب تھا، اس لیے لوگوں کی بچت ہوئی تھی کیونکہ ہر ایک انسان نے اپنا حصہ ضرور ڈالا تھا. اسے انسانیت کے لیے سب کو نکلنا ہے. یہ اس بہانے پہ نہیں نکلنا کہ جی حکومت کا کام ہے. کیا لوگ بھوکے رہ جائیں؟ کیا ان کو مدد نہ ملے؟ اسے خود سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. انسانیت ہے، بہت بڑا سانحہ ہے، لوگ بڑے مشکل میں ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جنگ تک، لیکن جنگ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ تو آ سکتے ہیں نا مدد کے لیے. سب تو نہیں علاقہ ڈوبا. اسی طرح جہاں جہاں لوگ مدد کر سکے ان کو مدد کرنی چاہیے. میں آخر میں صرف یہ بتائیے گا کہ عوام کے سوشل میڈیا پہ سوالات اور ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آپ مزاحمت کی پہچان ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو رجسٹ کی ہے وہ تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھی کسی بھی خاندان سے. کیا آپ اپنے آپ کو رجسٹر کی مومنٹم سمجھتی ہیں؟ نہیں، دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم نہ کھڑے ہوں تو اور کیا کریں؟ آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم کیوں نہ کھڑے ہوں. ہر ایک کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی
جب اللہ تعالیٰ کی اتنی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہمیں لوگ اتنی دعائیں دیتے ہیں، اس کا بوجھ بھی تو ہم نے اٹھانا ہے نا. جب لوگوں نے اتنی دعائیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ، ہم اپنے لیے بھی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، اور زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جیسے عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں زندگی میری اللہ کے ہاتھ میں، عاصم منیر کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور عاصم منیر جو اپنے اقتدار کے لیے یہ جو کر رہا ہے، ججز کو ڈرا کے پورا نظام پاکستان کا اس نے ختم کر دیا ہے، جہاں پہ ججز کے اوپر بھی پریشر ہے، پولیس والوں پہ بھی پریشر ہے. آپ کو پتہ ہے پولیس کا عملہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ خان صاحب کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں. جو سارا نچلا عملہ ہے یہ ہم شرمندہ ہیں. آپ خان صاحب کو ہمارا میسج دیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں. جو وہ تبدیلی لائیں گے ہم لوگ تیار ہیں اس کے لیے. کیونکہ یہ جو جب ذلالت اب ہماری ہو رہی ہے، ہم گھروں میں بھی نہیں جا سکتے. ہمارے گھر والے بھی ہمارے پیچھے بولتے ہیں، فوجی بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں ساتھ ہیں. اس لیے پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ عمران خان پاکستان کے لیے کھڑا ہے. دیکھو ساری یہ جو عاصم منیر کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں وہ اس لیے تو نہیں آ کے بیٹھے جانے کے لیے، لیکن پاکستان کے اوپر ظلم کر کے تو اقتدار پہ نہیں نہ بیٹھنا. پاکستانیوں پہ اگر یہ نواز شریف چوری کر کے چوروں کو اوپر بٹھا دو، جیسے عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں آپ نے چوروں کو بھی اوپر بٹھا دیا ہے، ظالموں کو بھی اوپر بٹھا دیا ہے، لیکن یہ بات چلے گی نہیں. اگر آپ اس لیے ڈرا رہے ہیں وہ چل نہیں رہا، تو ظلم کے ساتھ تو کام نہیں چلنا. اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن ملے گی میں 5 سال اور ظلم کروں گا، وہ چلنا تو ہے نہیں. لوگ اس وقت لوگوں کا موڈ دیکھ لیں، ان کو قبول نہیں ہے وہ ظلم کے خلاف. اب لوگ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.